تو اعتکاف کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عمل ہماری طرف متوجہ ہے وہ صدقہ فطر کا ہے۔ ویسے تو صدقہ فطر طلوع صبح صادق عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کر دینا بہتر ہے تاکہ جو فقراء ہیں، جو یتیما ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر کی مقدار آپ کو بتا دی تھی، 160 روپے، 150 کا بھی اعلان ہوا ہے، دونوں میں سے آپ جو ادا کریں۔ مہنگائی کو مد نظر رکھیں تو 160 بھی تھوڑا ہے، تو بہرحال 150 یا 160 روپے فی کا صاحب ادا کریں۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد ادا کرے گا، اور بالغ اولاد اپنے صدقہ فطر کی خود ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر والد ادا کر دے تو فبیا بہت اچھا ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جو لوگ مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، مسافر ہے، ایسے لوگوں پر صدقہ فطر لگتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ صاحب نصاب کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہ تو نقد پیسے ہیں، نہ اس کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، اور نہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر ان نصابوں میں سے تھوڑے تھوڑے نصاب ہیں، 1 تولہ سونا ہے، 7 تھوڑی سی چاندی ہے، پھر بھی وہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب نصاب پورا نہ ہو تو پھر اس کی قیمت کی طرف غور کر جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے، اس دن بھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس 7 تولہ سونا ہے، 7.5 نہیں ہے، تو میرے پاس اوپر صدقہ ہے اور زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے، نصاب پورا نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ نقد رقم ہے؟ بولتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ان نصابوں کو پھر جمع کر کے قیمت لگائی جاتی ہے، جب نصاب پورا نہ ہو تو پھر قیمت کی طرف غور کرتا ہے مسئلہ۔ اب آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ساتھ آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی نقدی ہے، نقد پیسے، تو آپ اس سونے کی قیمت آپ لگائیں گے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے آگے نکل جاتی ہے۔ سونا مہنگا ہے تو پھر آپ گویا صاحب نصاب ہو گئے۔ اس لیے عام طور پر عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں، وہ سمجھتی نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے پاس سونا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 1 تولہ سونا بھی کسی عورت کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اس دن بھی کسی آدمی نے پوچھا ہے، میں نے کہا ہے کہ وہ عورت صاحب نصاب ہے، کہتے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سونا بیچے بڑے پیسے، 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں، یہ سونا 1 تولہ، تو چاندی تقریباً 1500 روپے تولہ ہے، تو یہ تقریباً 78 ہزار روپے تقریباً بن جاتے ہیں۔ 80 ہزار روپے کر رہے ہیں، 80 ہزار۔ اگر 80 ہزار روپے کی مالیت کسی آدمی کے پاس ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ خود صدقہ فطر ادا کرے۔ بہرحال صدقہ فطر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ صدقہ فطر جو ہے، اگر کوئی آدمی عید کی صبح صادق ہونے سے پہلے مر جائے تو اس پر صدقہ فطر نہیں۔ اگر کوئی بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ ادا کریں گے۔ اور صدقہ فطر میں آپ کو 4 نصاب بتائے تھے، گندم، جو، کھجور، کشمش۔ گندم 2.25 سیر، کھجور، جو اور کشمش 3.5 سیر۔ یہ اس کی قیمت آپ ادا کریں۔ یہ آپ کھجور بھی ادا کر سکتے ہیں، کشمش بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ غریب کی ہم نے ضرورت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت پیسے ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، کشمش نہیں ہیں، لہذا آپ اس کی قیمت لگائیں اور قیمت ادا کریں۔ قیمتیں آپ کو بتا دی تھی، پھر بھی آپ مارکیٹ میں اچھی کھجور کی، اچھی کشمش کی، اچھے جو کی، اچھی گندم کی قیمت پوچھ کے جتنا بنتا ہے آپ اس کو ادا کریں۔ اور پھر صدقہ فطر آپ کئی فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے 160 روپے یا آپ نے جو کے اعتبار سے ادا کرنا ہے تو 400 روپے فی کا، کھجور کے اعتبار سے آپ اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں
تو 1200 کے قریب تقریباً بنتا ہے ایک آدمی کا. کشمش کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں تو 3000 کے قریب بنتا ہے. تو آپ اس کو کئی مسکینوں پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور ایک فقیر و مسکین کو کئی آدمی بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر 2-4 آدمیوں نے اپنا صدقہ فطر ایک ہی مسکین اور فقیر کو دے دیا، ٹھیک ہے، جائز درست. صدقہ فطر کی رقم مسجد میں نہیں لگتی ہے. کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی صدقات واجبہ ہیں، صدقات واجبہ میں کسی کو مالک بنا دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا ہے. مالک کی کوئی غریب بن سکتا ہے، فقیر مسکین محتاج بن سکتا ہے. ہاں صدقات نافلہ جو ہوتے ہیں، جو ویسے آپ صدقہ کر دیتے ہیں خوشی سے، وہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اور کسی غریب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں یہ. لیکن صدقات واجبہ جیسے منت ہوتی ہے، نظر، وہ بھی مسجد میں نہیں لگتی ہے کیونکہ وہ واجب ہے آپ پر، وہ بھی کسی غریب مسکین کو اس کا مالک بنا دینا ضروری. مسائل اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، اعتکاف کے بھی اور صدقہ فطر کے بھی. جس کو جو ضرورت ہو پوچھ سکتا ہے، جو ایام باقی ہیں ابھی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے جو ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا.